بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم سیرت کے حوالے سے اپنے اگلے ٹاپکس جو پڑھیں گے وہ ہے مواخات مدینہ اور میثاق مدینہ۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں ہم مواخات مدینہ سے۔ اور بیٹا ایک ایک چیز کو اپنے غور سے دیکھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں پیپرز تقریباً آپ سمجھیں کہ ہم نے بنا بھی لیے ہیں، اور اس میں 10 MCQs ہوں گے آپ کے 0.5 مارکس کا ایک آپ کا وہ ہوگا MCQ۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے ہو گئے 5 مارکس کے 10۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے 4 جو ہیں وہ شارٹ کویسچن ہیں جو 2 نمبر کے ہوں گے، نو چوائس، کسی میں بھی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس، اور ایک جو لانگ کویسچن ہوگا وہ 7 مارکس کا ہوگا، اور آپ جو ہے اس میں بھی کوئی چوائس آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ فل اپنی پریپریشن رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹ جو آئی ہے ایگزامز کے حوالے سے یونیورسٹی کی طرف سے وہ 25 جنوری ہے۔ یاد رکھیے، ایک ایک چیز کو آپ نے تھورولی جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے، لیکچرز کو بھی بار بار سنیے، اور جو ہے وہ یہ فرسٹ آپ کا میرے خیال میں ایکسپیرینس ہوگا اس کا، جو آپ کا کیا کہتے ہیں جو سیمیسٹر سسٹم کا جو ہوتا ہے فرسٹ ٹرم ہے، تو خیال رکھیے بیٹا اس کو آپ نے ایسے لائٹلی نہیں لینا، اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ہمارا اس میں آج ٹاپک ہوگا مواخات مدینہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مسلمان مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو بہت ہی حالت ان کی پٹیبل تھی، بہت بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ تو مدینہ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے ان کی بحالی کا تھا۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر لوگ مسلسل مدینہ آ رہے تھے، اور یہاں پر چند ہزار لوگ پہلے سے قیام پذیر تھے، تو انہیں اپنے اندر رکھنا، یعنی انہیں اپنے پاس رکھنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو یہ یقیناً ایک ریالٹی ہے کہ اس قسم کا مسئلہ تاریخ میں جب بھی پیدا ہوتا ہے تو ہمیشہ پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ مدینہ کے معاشرے میں اس ریاست کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے بڑی حکمت سے اس مسئلے کو حل کیا۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کیا کہتے ہیں آرڈر جاری نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کے اوپر جبراً جو ہے وہ ذمہ داری کسی کی ڈالی، بلکہ ایک ایسا مطلب اخلاقی طور پر لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور کہ اس مسئلے کو اور چند ہی دنوں میں اس کو سولو بھی کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے، نظریے اور مقصد کی صحیح معنوں میں ایک نئی برادری پیدا کر کے دکھائی، اور ایک ایک انصاری کے ساتھ ایک ایک مہاجر کا جو ہے بھائی والا رشتہ قائم کر دیا۔ تاریخ اسلام میں اس کا نام جو ہے وہ مواخات مدینہ ہے، کیونکہ مواخات ہے اخ کہتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، اور مواخات کے معنی ہے بھائی چارہ۔ تو علامہ ابن قیم کے مطابق یہ بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں کروایا تھا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ اب کیا ہوا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انصار یعنی جو اہل مدینہ تھے ان کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مال، اپنے باغات، کھیت آدھے آدھے بانٹ کر اپنے مہاجر بھائیوں کو دے رہے تھے، بلکہ بعض تو یہ کہنے کو تیار ہو گئے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے تم دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں ان کی خودداری کا کیا عالم تھا،
انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تم راستہ دکھاؤ جنگل کا، ہم خود لکڑیاں کاٹیں گے اور بازار میں لا کے بیچیں گے اور اپنا پیٹ پالیں گے۔ یعنی دونوں طرف ہی آپ دیکھیں، ادھر قربانی کا کیا عالم تھا انصار کے، اور ادھر خودداری کا جو ہے وہ کیا عالم تھا۔ اور جیسے مطلب یہ بڑی بڑی اگزامپلس جو ہیں وہ موجود۔ تو حضرت سعد جو ہیں وہ انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار تھے، اور دوسری طرف انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ 2 حصوں میں بانٹتا ہوں، ان میں سے ایک آپ لے لیں اور دوسرا جو ہے وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، یعنی 50-50 کر لیتا ہوں۔ اور یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ اپنی بیوی کے بارے میں، تو یہ پردے سے پہلے کی بات ہے، جب انہوں نے کہا کہ اس میں سے ایک بیوی کو تم پسند کرو تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں۔ تو یہ کتنا بڑا ایک مسئلہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ آسانی سے جو ہے وہ حل کر لیا۔ اب دیکھیں یہ جو مواخات ہے، اس کے ذریعے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک محبت کا رشتہ جو ہے وہ ایسا قائم ہوا کہ ایک حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، اور انصار کی مدد سے مہاجرین کو بہت ساری اپنی جو معاشی پرابلمس تھے وہ اس سے بھی یعنی وہ نجات مل گئی۔ گھر بار اپنا چھوڑنا ایک ویسے ہی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کہ انسان دوسری جگہ آ کر اگر تنگی کا شکار ہو جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ ظاہر ہے پینفل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حل فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ انصار جو تھے انہیں اپنے لیے بہترین استاد میسر آ گئے، یعنی مکہ سے جو ہجرت کر کے صحابہ کرام آئے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، یہ ان کے لیے بڑی آسانی تھی۔ پھر اس کے ذریعے آپ دیکھیں کہ جو آپ نے مواخات قائم کروائی، اس کے ذریعے بڑے بڑے جو قبائلی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں صدیوں پہلے، وہ اس سے بھی ان کو امن حاصل ہوا۔ اور جب انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ مواخات کا رشتہ قائم ہوا تو دشمنوں کو جو ہیں وہ ایک طرح سے پسو پڑ گئے، ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ اب جو ہیں یہ ان کی طاقت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے، تو ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب ہے اگلا ہمارا ٹاپک ہے میثاق مدینہ۔ میثاق آپ کو پتہ ہے کہ وعدے کو کہتے ہیں، تو مدینہ میں آ کر جو دیگر قبائل کے ساتھ پہلا معاہدہ ہوا یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا لیڈر مان لیا گیا تھا۔ اس میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ظاہر لوگ اسلام میں جب داخل ہونے لگے اور ایک امت اس کے نتیجے میں وجود میں آ گئی، لیکن مکہ کے جو حالات تھے وہ اب اسلام کے لیے مزید سازگار نہ تھے، تو 13 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، کیونکہ اہل مدینہ جو ہیں ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت مرتبہ دعوت دی کہ آپ یہاں پر آئیں، یہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے حالات سازگار ہیں، تو آپ ہجرت کر کے ادھر چلے گئے۔ اب جب آپ نے ہجرت کی تو اس کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ سب سے پہلے جو اسلامی ریاست ہے اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اب ضرورت تھی کہ اس ریاست کی بنیاد ایسے اصولوں پر رکھی جائے جو مدینہ میں موجود تمام قبائل جو ہیں ان کے لیے قابل قبول ہوں، اور تاکہ ریاست جو ہے وہ اپنے مضبوط بنیادوں کے اوپر اس کو کھڑا کیا جا سکے۔ اب جو کہ ان اصولوں کے اوپر اس کو جن اصولوں کے اوپر اس کو ریاست کی بنیاد رکھی گئی وہ میثاق مدینہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ یہ دستاویز جو ہے کہ ان کے والدین کے گھر میں جو ہے وہ لکھی گئی تھی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ لکھا گیا تھا کہ یہ دستاویز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جو اہل یثرب اور قریش میں ایمانداروں اور اطاعت گزاروں کے نبی ہیں، اور ایسے لوگوں کے جو ان کے تابع ہوں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہاں جو اس کی دفعات تھیں وہ ان میں یہ مدینہ کے یہودی بھی ان کے اندر شامل تھے، اور انصار اور مہاجرین بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ تو اس کی جو دفعات تھیں اس میں لکھا گیا کہ خون بہا اور فدیے کا قدیم طریقہ رائج رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے اور اس کو قصاص کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایک آپشن ہوتی ہے
کہ اگر وارث جو ہیں مقتول کے وہ اگر چاہیں تو وہ اس کا قتل معاف کر کے اب اس کے بدلے میں فدیہ لے سکتے ہیں، اور اس کی اس وقت جو فدیہ ہوتا تھا مقتول کا وہ 100 سرخونٹ ہوا کرتے تھے، جو کہ خون بہا کہلاتا تھا۔ تو اس وقت ایک ہی سرخونٹ، یعنی آپ دیکھیں آج بھی اگر دیکھا جائے تو شاید کروڑوں میں اس کی قیمت ہے، تو یعنی وہ بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتے تھے۔ تو پہلا یہ تھا کہ خون بہا اور فدیے کا پرانا ہی طریقہ برقرار رہے گا، یعنی اسی طرح سے وہ ادائیگی ہوتی رہے گی مقتول کے ورثاء کو۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو اس وقت وہاں یہودیوں کے 3 قبیلے بھی پہلے سے آباد تھے۔ ان کے کیا نام تھے؟ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو یہ بھی ظاہری بات ہے کہ یہودیوں کو دوسری جو شق تھی وہ یہ تھی کہ یہودیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، اپنے مذہب کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں گے، کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہوگی۔ پھر مسلمانوں کے دوست صرف مسلمان ہوں گے۔ پھر یہ کہ فریقین معاہدہ آپس میں بھلائی سے پیش آئیں گے، یعنی اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، یعنی یہ سارے کے سارے جو فریق ہیں وہ آپس میں بھلائی سے پیش آئیں گے۔ کوئی بھی فریق کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیادتی کرے گا، اور اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو معاہدے کے فریقین ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یعنی کہنے کا یہ جو لڑائی جس کا ذکر میں اب کریں یہ ہے کہ بیرونی یعنی طور پر اگر کوئی لڑائی ہوگی تو معاہدہ ایک دوسرے کی جو فریقین ہیں وہ مدد کریں گے۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے مقروض بھائیوں کی مدد کریں گے۔ یہودیوں کے دوست قبائل کے حقوق یہودیوں کے برابر ہوں گے، یعنی ان کے جو حلیف ہیں، ان کے جو دوست قبائل ہیں، تو ان کے اوپر بھی وہی والے جو لاز ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے رائٹس بھی وہی ہوں گے۔ مدینے پر اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے، یعنی قریش مکہ میں سے یا کوئی اور یہودیوں پر حملہ ہوتا ہے، تو سارے مل کر جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ یہودی جو ہیں وہ اس میثاق کی خلاف ورزی کرتے رہے اور یہ قریش مکہ کو مسلمانوں کے راز پہنچاتے رہے۔ اور آگے جب ہم پڑھیں گے تو جب مختلف غزوات ہوئے تو یہ قریش مکہ کا ہی ساتھ اندرونی طور پر دیتے رہے تھے۔ کسی دشمن سے اگر کوئی فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی اس صلح میں شریک ہوگا، البتہ مذہبی لڑائیاں اس سے مستثنیٰ اور الگ ہوں گی۔ ایک شق یہ تھی کہ کوئی بھی فریق معاہدہ نہ تو قریش مکہ کی حمایت کرے گا اور نہ ہی ان کو پناہ دے گا، لیکن یہ تو کھلم کھلا دیکھیں اس کے اندر یہ ہے، اور اس کو انہوں نے مانا اور اس کے اوپر جو ہیں دستخط بھی کیے۔ آخری آپ دیکھیں کہ یہ سب سے اہم پوائنٹ یہ تھا کہ فریقین معاہدہ کے مابین، یعنی ان سب معاہدے کے جو گروپ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہ سارے اگر آپس میں ان میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کسی بات کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے، تو آخری فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانا جائے گا، ٹھیک۔ یہ اس کی کچھ شقیں ہیں، بہت اچھے طریقے سے ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب ہے جی اس کے کیا اثرات جو ہیں مدینہ کے اوپر مرتب ہوئے۔ اب دیکھیں کہ اس معاہدے کی وجہ سے پہلی مرتبہ جو ہے عرب کے اندر ایک حکومت جو ہے وہ قیام پذیر ہوئی۔ یہ پہلی سیاسی حکومت تھی جس کا، ورنہ تو یہ قبائلی لوگ تھے خیموں کے اندر، اور مطلب ایسی ہی زندگی گزار دیتے تھے، ہر قبیلے کا ایک الگ سے سردار ہوتا تھا، اور بس جتنے قبیلے اتنے سردار۔ کوئی ایسا سیاسی سیٹ اپ ان کا نہیں تھا کہ جس کے تحت کوئی قوانین مرتب ہوتے اور اس کے تحت یہ ایک باضابطہ زندگی گزارتے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ ایک مرکزی حکومت کی بنیاد رکھی گئی اور قبائلی نظام جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی معاہدے کی روح سے مدینے میں موجود انصار اور مہاجرین، یہود اور دیگر قبائل کو ایک امت جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور اسی
معاہدے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں مرکزی حیثیت بھی حاصل ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ آپ کو میں نے لاسٹ پوائنٹ میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا وہ ان کے آپس میں لڑائی یا جھگڑے کی صورت میں آپ کو ثالث بنایا گیا کہ آپ ہی اس کا فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ سب لوگ اس کو تسلیم کریں گے۔ اور مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ کو فوقیت اس طریقے سے بھی مسلمانوں کی ثابت ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک اور پابندی بھی لگ گئی کہ قریش مکہ کو بھی کوئی پناہ جو ہے وہ نہیں دے گا۔ اس طرح سے مسلمان بیرونی طور پر قریش مکہ سے بھی محفوظ ہو گئے، نہ کہ یہ کہ وہ اندرونی طور پر یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کوئی محاذ بنائیں۔ تو یہ بالکل ایک طرح سے اس معاہدے کی روح سے امپاسبل ہو گیا، کافی حد تک مسلمان محفوظ ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میثاق مدینہ نے اگر دیکھا جائے تو سماجی لحاظ سے ایک سارے کے سارا ایک یونٹ تمام لوگوں کا جو ہے وہ بنا دیا، اور اس کے تحت سب قبائل کے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے ان کو ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر دیا گیا۔ کسی کے قتل کی صورت میں قصاص یا قیدی ہونے کی صورت میں جو فدیہ ادا کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ اس طرح کا ایک لا تھا، ایک ایسی شک تھی جو سب کے لیے یکساں تھی۔ یوں آپ دیکھیں کہ ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد جو ہے وہ سمجھنے لگا۔ اس طرح مدینہ کے اندر کی فضا جو ہے وہ بڑی محبت والی اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والی جو فضا ہے وہ پیدا ہو گئی۔ مذہبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے لوگ جو ہیں بہت دور تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک طرح سے سیاسی بصیرت جو ہے وہ تاکہ تمام قبائل کو یکساں مذہبی آزادی بھی دے دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جو معاہدے کے اندر جو لوگ تھے، فریق تھے، ان کے اندر مساوات اور اخوت جیسے جذبات جو ہیں وہ بھی پیدا کیے گئے، اور یہی جو مواخات کا رشتہ ہے یہ سارے رشتوں کے اوپر یہ غالب آ گیا، اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی طرف جو ہے وہ اسلام قبول کرنے لگے، اور اسلام کے اندر دھڑا دھڑ جو ہیں وہ داخل ہونے لگے۔ تو میثاق مدینہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہرحال کتاب لکھی کہ عہد نبوی کا نظام حکمرانی، اس میں وہ فرماتے ہیں یہ ایک لچکدار، یہ جو میثاق مدینہ ہے یہ لچکدار اور قابل عمل ایک دستور تھا۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب بہت سارے ہم کہیں جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، جنہوں نے اسلام کے اوپر اس لیے ریسرچ کی تاکہ وہ منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ کر سکیں، ان میں پروفیسر نکلسن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی ایک یہ جو میثاق ہے یہ ایک بہت محتاط اور ایک دانشمندانہ اصلاح ہے۔ ڈاکٹر محمد یوسف جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے نقوش رسول، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دستور مدینہ ایک مکمل دستاویز ہے۔ اس کے متن، اس کے طرز تحریر، عربی قدیم زبان اور زبان و ادب اور زبان و بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی مصنف کی تصنیف اور یہ ایک مستند جو ہے وہ دستاویز ہے۔ یہاں اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے غزوات کے بارے میں ہے۔ غزوات کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بس اس میں وہ کروا دیتی ہوں انٹروڈکشن۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم غزوہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جو ہوا تھا غزوہ بدر۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ غزوہ جو ہے وہ کہتے کس کو ہیں۔ غزوہ آپ دیکھیں کہ سے مراد وہ ساری کے سارے غزوات یا وہ مہمات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، اور جن میں آپ خود شامل تھے اس میں آپ سپہ سالار بھی تھے۔ ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 27 ہے،
اور ابن قیم کی تحقیق کے مطابق جو ہے غزوات کی تعداد جو ہے وہ 28 ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں خود شامل ہوئے وہ غزوہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری طرف سریہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ سریہ ایسی جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، بلکہ اپنی جگہ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ یاد رکھیے بیٹا، سریہ کی جمع سرایا ہے، ٹھیک ہے؟ سریہ اور سرایا اس کی جمع ہے۔ آپ لوگ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ سریہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ میرا تھوڑا سا ویمن یونیورسٹی میں تھی تو یہ تھوڑا میرا تجربے میں بات آئی کہ بچوں سے اگر یہ بات پوچھی جائے تو بچے جواب میں لکھتے ہیں کہ سریہ سے مراد وہ مہم ہے جس میں آپ شامل نہیں ہوئے۔ یہاں جا کر جواب ختم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس میں آپ شامل نہیں ہوئے، کہ آج بھی جتنی مہمات جو ہیں وہ روانہ ہوتی ہیں یا جنگیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اس میں آپ نہیں ہیں شامل، تو ان میں شامل نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں یہ سرایا کہلائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جو پورا جواب ہے وہ یہ کہ ایسی جنگ، ایسی مہم، ایسی لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ اپنی جگہ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، اس کو ہم سریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی جمع کیا ہے؟ سرایا۔ تو غزوات جو ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ 27 یا 28، بعض کے ریسرچ کے مطابق 28 بھی ہے۔ تو سرایا کی تعداد میں بھی اسی طرح کا اختلاف موجود ہے، بعض کے نزدیک یہ 45 اور بعض کے نزدیک 48 اور بعض کے نزدیک ان کی تعداد 50 اور بعض 66 اور بعض نے 73، یعنی بہت ہی اختلاف ہے اور کافی فرق کے ساتھ یہ اختلاف بھی ہے پایا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کو ان دونوں کے بارے میں ڈیفینیشنز بھی اچھے طریقے سے جو ہیں وہ یاد ہونی چاہیے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو غزوہ بدر جو ہے وہ پڑھاؤں گی، اور غزوہ احد ہے، غزوہ جتنے بھی غزوات ہیں ہمارے جو سلیبس کا حصہ ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو ہے وہ پڑھاؤں گی۔ آج کے لیے کافی ہے اتنا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا بیٹا، اور پیپر کو بالکل ویسے ہی تیار کریں جس پیٹرن پہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی آپ کو 0.5% کی 0.5 کی بھی نا مارکس کی بھی آپ کو چوائس نہیں ملے گی۔ ہر پیپر کا پیٹرن آپ کا جو ہے وہ یہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ 10 MCQs، 4 شارٹ کویسچن، ایچ جو ہے وہ 2 مارکس کا ہوگا، اور 7 مارکس کا ایک لانگ کویسچن ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ اور مڈ ٹرم کا سلیبس جتنا میں آپ کو یہ والا چیپٹر جو میں آپ کو پڑھاؤں گی، اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں گی آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ کہ کہاں تک جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ میرے لیکچر جو ہیں وہ ریگولرلی لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کون کون سے ہم نے یہ سیرت کے ٹاپک، میرے خیال میں لاسٹ جو اس کا ہے ہمارا 3rd چیپٹر ہے سلیبس کے اکارڈنگ، یہ ہمارا اس میں لاسٹ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو بہت اچھے سے تیار کر لیں، 25 بالکل قریب ہے تو پیپر میں۔ اور اس کے علاوہ بیٹا آپ لوگوں کی اٹینڈنس کا بڑا ایشو چل رہا ہے، یہ آپ کے جو ایڈمن ہیں، جو آپ کی کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ہے، اس کو آپ اپنی اٹینڈنس سینڈ کریں، وہ مجھے سینڈ کر دیا کرے تاکہ میں اٹینڈنس جو ہے وہ اس کا چارٹ مینٹین کر لوں۔ یاد رکھیے بیٹا، آپ کے 2 مارکس جو ہیں وہ اینڈ میں جا کے مختلف چیزوں کے مارکس ایڈ ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کے اوور آل بیہیویئر کے بھی مارکس ہیں۔ اگر آپ مجھے کوئی رسپانس نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے نمبر کٹ جائیں گے۔ تو اٹینڈنس جو ہے وہ ایڈمن اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی مجھے ضرور بھیجیں، ہر لیکچر کی اٹینڈنس جو ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے تاکہ میں وہ آپ کا چارٹ جو ہے اٹینڈنس کا وہ بھی مینٹین کر کے وہ مجھے سبمٹ کرانا ہے، ٹھیک ہے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔